ناظرین شیعہ سلام علیکم۔ آج کی مجلس چہلم برائے ایصال ثواب مرحومہ حاجیانی نرگس بانو بنت سلطان علی اجانی اور مرحومہ بنت زہرا بنت سلطان علی اجانی کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے خطیب حسن حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ، استاد وسیقہ عربی کالج۔ مجلس کے آغاز سے قبل میں پیشخوانی کے فرائض کو انجام دینے کے لیے گزارش کروں گا جناب زوار ہلوری صاحب کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور اپنے منظوم نذران عقیدت پیش کریں۔ ان کے استقبال میں بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھیں۔ ایک مطلع 3-4 شعر حاضر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے۔ خوش نصیبی یہ لکھی رب نے میری تقدیر میں، خوش نصیبی یہ لکھی رب نے میری تقدیر میں، غرق ہوں دریا عشق حضرت شبیر میں، غرق ہوں دریا عشق حضرت شبیر میں۔ شعر مناظر فرمائیے گا۔ کربلا کی عورتوں پر ہو کربلا کی عورتوں پر ہو میرا لاکھوں سلام، اس طرح عزم جواں ڈالا ہے ایک بے شیر میں، اس طرح عزم جواں ڈالا ہے ایک بے شیر میں، عرش کی رفعت سے اونچی ہے یہ مینار وفا، عرش کی رفعت سے اونچی ہے یہ مینار وفا، ہاتھ غازی نے کٹائے ہیں اسی تعمیر میں، ہاتھ غازی نے کٹائے ہیں اسی تعمیر میں۔ اور یہ بھی شعر، چھین سکتی ایک کشش ماہ مجاہد کی ہنسی، چھین سکتی ایک کشش ماہ مجاہد کی ہنسی، اتنی طاقت ہی کہاں تھی حرملا کے تیر میں، اتنی طاقت ہی کہاں تھی حرملا کے تیر میں۔ اور یہ آخری شعر بطور خاص، سونپ دی زینب کے ہاتھوں اپنے مقصد کی مہار، سونپ دی زینب کے ہاتھوں اپنے مقصد کی مہار، باپ کی ہمت جو دیکھی شاہ نے ہمشیر میں، باپ کی ہمت جو دیکھی شاہ نے ہمشیر میں۔ صلوات پڑھ دیں آپ ذرا۔ چار میں سے سماعت فرمائیں کہ مضطرب دین الہی کا سفینہ کیوں ہے، مضطرب دین الہی کا سفینہ کیوں ہے،
کوفہ خاموش ہے سکتے میں مدینہ کیوں ہے؟ مضطرب دین الہی کا سفینہ کیوں ہے؟ کوفہ خاموش ہے سکتے میں مدینہ کیوں ہے؟ رن میں کیا آ گئے جھولے سے نکل کر اصغر، ملک الموت کے ماتھے پہ پسینہ کیوں ہے؟ رن میں کیا آ گئے ماتھے سے نکل کر اصغر، ملک الموت کے ماتھے پہ پسینہ کیوں ہے؟ سرکار کے استقبال کے لیے 4 مصرے پڑھتا ہوں کہ طاقت زباں میں دل بھی وفادار چاہیے، طاقت زباں میں دل بھی وفادار چاہیے، مدح علی میں جرأت اظہار چاہیے، طاقت زباں میں دل بھی وفادار چاہیے، مدح علی میں جرأت اظہار چاہیے۔ تو یہ منبر رسول صدا دے رہا ہے، اب مجھ کو خطیب صاحب کردار چاہیے۔ یہ منبر رسول صدا دے رہا ہے، اب مجھ کو خطیب صاحب کردار چاہیے۔ آئیے حضرات، بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ حرف التماس لے کے آگے بڑھتا ہوں خطیب احسن حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور اپنے نورانی بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ آپ حضرات ان کے استقبال میں باواز بلند نعرہ صلوات پڑھیں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صلوات بر محمد و آل محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کے مرحومہ حاجیہ نرگس بانو بنت سلطان علی اجانی اور مرحومہ بنت زہرا بنت سلطان علی اجانی مرحوم کی روح کو ایصال ثواب کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، ارشاد ہوتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے سوائے اس کے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو گے۔ دیکھو یہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک جب بوڑھے ہو جائے، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، ان سے اف نہ کرنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکنا مت، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب ان سے بات کرنا
تو نرم لہجے میں گفتگو کرنا. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. اور جب ماں باپ کے سامنے آنا تو اپنے شانوں کو انتہائی ذلت کے ساتھ کہ اس میں رحمت و محبت ٹپک رہی ہو جھکائے رکھنا. اور یہ سب کرنے کے بعد یہ احساس نہ ہو کہ تم نے ماں کا حق ادا کر دیا ہے یا باپ کا حق ادا کر دیا ہے، بلکہ اب قرآن کہتا ہے ہماری بارگاہ میں یہ دعا کرتے رہنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. پالنے والے ان دونوں پالنے والوں پر ویسا ہی رحم کرنا جیسے انہوں نے ہماری تربیت کی ہے، جیسے انہوں نے ہماری پرورش کی ہے. آپ اس آیہ کریمہ کے ذیل میں اگر توجہ فرمائیں تو مفہوم اور معنی کی ایک دنیا ہے جو اللہ تبارک و اگر آپ دیکھیں قرآن مجید میں بعد خدا اور رسول اگر کسی کا کوئی مرتبہ ہے دنیا میں تو وہ ماں باپ ہے، وہ والدین ہیں. چنانچہ جہاں خدا اپنی عبادت کی بات کرتا ہے وہیں ماں باپ کی بات کرتا ہے. جیسے اس آیت میں ابتدا کہاں سے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. تمہارے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے سوائے اس کے. بلا فاصلہ فوراً فرماتا ہے اللہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. یا دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ، میرا شکریہ ادا کرو اور میرے شکریہ کے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ، یعنی اپنے شکریہ کے ساتھ سیدھے سیدھے وہ ماں باپ کا شکریہ فوراً اپنے شکریہ کے ساتھ کہہ رہا ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اس سلسلے میں پہلے میں ایک روایت آپ کو نقل کر دوں، پھر واپس جو آیت پڑھی اس پر آتا ہوں. دھیرے دھیرے انشاءاللہ جو ہے وہ کچھ ماں کے سلسلے میں عرض کروں گا. یہ مجلس جن کے ایصال ثواب کی ہو رہی ہے، پتہ نہیں کیا ہوا، اللہ بہرحال اس کا ان لوگوں کو اجر دے، ثواب دے. بڑے امتحانات سے یہ لوگ گزرے ہیں. بقول قرآن کے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم ضرور بالضرور تم سب کو آزمائیں گے، کبھی خوف کے ذریعے، کبھی بھوک کے ذریعے، کبھی مال کی کمی کے ذریعے، کبھی جانوں کے ذریعے. اس کے بعد قرآن کہتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اے میرے پیغمبر آپ بشارت دے دیجئے، خوشخبری دے دیجئے ان صبر کرنے والوں کو کہ اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم سب خدا کی طرف سے آئے ہیں اور اسی خدا کی بارگاہ میں پلٹ کے جانا ہے. کاہے کی بشارت دے دیجئے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ لوگ وہ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے صلوات کا نزول ہوتا ہے، جن پر اللہ کی طرف سے رحمت کا نزول ہوتا ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو واقعی معنی میں ہدایت یافتہ ہے. صلوات بر محمد وآل. یہ کامدار فیملی جن کی یہ سلسلے میں یہ مجلس منعقد ہو رہی ہے، پتہ نہیں کیا مصلحت الہی ہے کہ اچانک کئی لوگ ایک ساتھ آگے پیچھے ہو کر کے کورونا سے متاثر ہوئے. بلکہ مرحومہ جن کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، شام کو بیچاروں نے ان کے شکیل بھائی نے فون کیا کہ مولانا اماں کی حالت ٹھیک نہیں ہے، آپ ذرا استخارہ دے دیجئے، وہ ایمس میں لے جا کے رائے پور میں ایڈمٹ کر دیں. اور دوسرے دن خبر آئی کہ ان کا بھی انتقال ہو گیا، جبکہ کچھ دن پہلے یہی بیچاری اپنی اولاد کا بھی داغ برداشت کر چکی تھی. اس لیے بھی میں نے سوچا کہ اس آیت کی تلاوت کر دوں کہ ایسے لوگ کہ جن پر جب بلا آتی ہے، مصیبت آتی ہے اور وہ صبر کرتے ہیں، تو خدا نے قرآن میں کہا ہے یہ وہ لوگ وہ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے صلوات نازل ہوتی ہے، جن پر اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہوتی ہے. ایک روایت اور نقل کر دوں پھر آتا ہوں ماں کے اوپر. صلوات بر محمد و آل محمد. بات نکل آئی تو یہ کہہ دوں. روایت کہتی ہے کہ جب کسی کی جوان اولاد مرتی ہے اور ملک الموت
روح قبض کر کے اس کے بیٹے کی پیش پروردگار جاتا ہے، آواز قدرت آتی ہے، ملک الموت اقبضت روح ابن عبدی، تو نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کر لی؟ ملک الموت کہتا ہاں۔ اقبضت ثمرۃ فؤادہ، تو نے اس کے دل کے باغ کا پھل توڑ لیا؟ ملک الموت کہتا ہاں۔ آواز قدرت آتی، جب تو نے اس کے بیٹے کی روح قبض کی تو یہ بتاؤ ماذا قال عبدی، اس وقت میرے بندے نے کیا کہا؟ ملک الموت کہتا پروردگارا، اس وقت تیرے بندے نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس نے تیری حمد کی۔ آواز قدرت آتی ہے، اولاد کے مرنے کے بعد بھی اس نے میری حمد کی، انا للہ کہا۔ آواز قدرت آئے گی ابنوا لہو بیتا فی الجنہ، ایسے کے لیے کہ اولاد مرنے کے بعد بھی جس نے میری حمد کی اور انا للہ کہا، ابنوا لہو بیتا فی الجنہ، اس کے لیے جنت میں ایک مکان تیار کرو، وَسَمَّوْهُ بیت الحمد، اور اس کا نام رکھو جنت کے مکان کا بیت الحمد۔ آپ کو پتا ہے بیت الحمد کس کے گھر کا نام ہے؟ روایت کہتی ہے کہ ہمارے مولا آقا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے مکان کا نام ہے بیت الحمد۔ کیا کہنا اس مومنہ کا کہ جس نے اپنی زندگی میں اولاد کا داغ برداشت کیا، اللہ اس کے لیے مکان تیار کرے گا بہشت میں، اور اس کے مکان کا بھی وہی نام ہے جو امام زمانہ کے گھر کا نام ہے۔ اس سے بڑھ کر کے اور اجر کیا ہو سکتا ہے؟ اسی سلسلے میں ایک اور کتابوں میں واقعہ ملتا ہے، کوئی خاتون تھی جس کا نام تھا ام عقیل۔ کیا نام تھا؟ ام عقیل۔ ام عقیل بادیہ نشین عورت ہے، صحرا نشین عورت ہے۔ ام عقیل کا بیٹا ایک اکلوتا بیٹا، ام عقیل کا بیٹا صحرا میں گیا جانور چرانے کے لیے، اونٹ بڑک گیا، جو بھی ہوا اس نے عقیل کو ڈھکیل دیا، وہ گر گیا کنویں میں، مر گیا۔ وہاں سے کچھ لوگ آئے ام عقیل کے پاس، اچانک بیٹا مرا ہے، اطلاع دینے کے لیے۔ دیکھیے صبر کرنے والوں کی اجرت کیا ہے۔ اچانک بیٹا مر گیا، آ کے اطلاع دینے والوں نے ام عقیل کو اطلاع دی کہ تمہارا بیٹا جو صحرا میں جانور چرانے گیا تھا، اونٹ نے ڈھکیل دیا اور وہ مر گیا۔ رونا چاہیے کہ نہیں رونا چاہیے؟ تڑپنا چاہیے کہ نہیں تڑپنا چاہیے؟ وہ مومنہ کہتی ہے خاموش، چپ رہو چپ رہو، کچھ بولو مت، میرے گھر کچھ مہمان آئے ہیں۔ کیسے کیسے مومن اس دنیا میں ہیں کہ بلاؤں کے نزول کے بعد صبر کا طریقہ کیا ہے؟ کوئی بولو مت، چپ، میرے گھر کچھ مہمان آئے ہیں، کیا تم لوگ میری کچھ مدد کر سکتے ہو کھانا پکوانے میں؟ یہ راوی کہتا ہے کہ صاحب ہم نے دمبا امبا ذبح کروایا، کھانا تیار ہو گیا، مہمانوں نے کھا لیا، اور یہ مومنہ اس نے ظاہر نہیں کیا کہ میرا جوان بیٹا مر گیا ہے۔ جب کھانا وانا کھا چکے تب یہ عزادار کی حیثیت سے آئی، رشتہ دار تھے، آ کے بیٹھی اور کہتی بھائی یہ لوگ خبر لائے ہیں کہ میرے بیٹے کو اونٹ نے دھکیل دیا کنویں میں، گر گیا مر گیا، تم لوگوں میں سے کسی کو اگر قرآن کی کوئی آیت یاد ہو تو اس کی تلاوت کر دو تاکہ میرے بچے کو کچھ ثواب پہنچ جائے، مجھے کچھ تسکین ہو جائے۔ راوی کہتا اتفاق سے مجھ کو یہی آیت یاد تھی اور میں نے اسی آیت کی تلاوت کی جو میں نے ابھی پڑھی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ضرور بالضرور تم سب کو آزمایا جائے گا، کبھی خوف کے ذریعے سے، کبھی بھوک کے ذریعے سے، کبھی مال کے ذریعے سے، کبھی جانوں کے ذریعے سے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ان لوگوں کو بشارت دے دیجئے، خوشخبری دے دیجئے کہ جب ان پر آفت آتی ہے، بلا آتی ہے، مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میں نے جب یہ آیت پڑھی، راوی کہتا ہے، تب ام عقیل گویا ہوئی، کہتی ہے بے شک جو اس دنیا میں آیا ہے اس کو ایک دن جانا ہے، جو اس دنیا میں آیا ہے اس کو ایک دن مرنا ہے۔ اگر یہ ہوتا
کہ کوئی ہمیشہ زندہ رہے گا، تو راوی روایت روک کے کہتا ہے کہ ہمارے دماغ میں یہ آیا، مولانا محفوظ صاحب راوی کہتا کہ ہمارے دماغ میں یہ آیا کہ شاید یہ اب اپنے بیٹے کا نام لے گی، تو سب کو مرنا ہے، اگر کوئی زندہ رہتا تو میرا بیٹا بھی زندہ رہتا، شاید یہ کہے گی۔ راوی کہتا ہمارے تعجب کی انتہا نہ رہی کہ جب اس نے اپنے بیٹے کا کوئی ذکر نہیں کیا، کہتی ہے کہ جو اس دنیا میں آیا ہے اس کو جانا ہے، اگر یہ ہوتا کوئی ہمیشہ رہے گا تو رسول اللہ زندہ رہتے اپنی امت کے لیے، جب پیغمبر زندہ نہیں رہ گئے تو کوئی بیٹا اپنی ماں کے لیے کیا رہے گا؟ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ مرحومہ جن کے ایصال ثواب کی یہ مجلس ہے، اتنا بڑا داغ لے کر کے اس کائنات سے گئی ہے، بے شک اللہ نے جو وعدہ کیا ہے قرآن میں وہ ان کو اس کا اجر دے گا، لیکن اب جو ان کا انتقال ہوا، جو ان کے بیٹے موجود ہیں، ان کے لیے تو ماں کا صدمہ معمولی نہیں ہے نا، اسی لیے میں نے تھوڑا سا اس سلسلے میں عرض کیا۔ اور اب آئیے والدین کی عظمت، ایک صلوات بر محمد و آل محمد، بس 15-20 منٹ۔ تو بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے سوائے اس کے، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ جہاں تک ہو سکے اچھا سلوک کرو۔ یا دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ، میرا شکریہ ادا کرو اور میرے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ، یعنی جہاں اللہ نے اپنی عبادت کی بات کی ہے، اپنا تذکرہ کیا ہے، ساتھ ساتھ ماں باپ کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک روایت تو بڑے غضب کی ہے، صلوات پڑھیے، سناتا ہوں میں آپ کو۔ اصل تو یہی روایت سنانا تھا، جو ذہن میں آ گئی بات کہ تھوڑا تسکین کے لیے خاندان والوں کے جملہ پڑھ دوں، وہ اتنا ہو گیا۔ ایک روایت یہ کہ کل کو، بہت توجہ سنیے آپ، میدان قیامت میں جب حساب و کتاب کی منزل ہوگی تو ایک کوئی بندہ ایسا ہوگا جس کا معاملہ سب ٹھیک ٹھاک ہے، نماز روزہ سب پرفیکٹ، اس کے باوجود حکم خدا ہوگا اس کو جہنم میں ڈال دو، جبکہ کہاں جانا چاہیے؟ کلیم صاحب، جب سارا معاملہ درست ہے تو اس کو جنت میں جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے؟ لیکن روایت کیا کہتی ہے؟ اس کو جہنم میں ڈال دو۔ وہ اعتراض کرے گا پالنے والے، جب میرا معاملہ سب ٹھیک ہے، اعمال میرے درست ہیں، تب مجھ کو جہنم کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ آواز قدرت آئے گی، ہاں اعمال تیرے ٹھیک ہے، ایک چیز گڑبڑ ہے۔ کیا؟ کہ تو نے میری نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ سب ٹھیک ہے نماز روزہ، مگر ایک عیب تیرے اندر یہ ہے کہ تو نے میری نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ وہ پھر کہے گا پالنے والے، جو نعمتیں تو نے دی میں نے تیرا شکریہ ادا کیا، تو نے یہ نعمت دی میں نے شکریہ ادا کیا، تو نے یہ نعمت دی میں نے شکریہ ادا کیا، تو نے یہ نعمت دی میں نے شکریہ ادا کیا، سب گنا دیا اور اللہ نے اس کو ایکسپٹ بھی کر لیا۔ روایت کہتی ہے کہ آواز آئے گی کہ صدقت عبدی، میرے بندے تو نے ٹھیک کہا، یعنی جو میں نے نعمتیں دی اس نے کہا تو نے شکریہ بھی، تو جب شکریہ ادا کیا تو بندہ کہے گا پالنے والے تب کیوں جہنم میں؟ اب آواز قدرت آئے گی کہ میں نے جتنی نعمتیں تجھ کو دی ہیں، کوئی نعمت میں نے تجھ کو ڈائریکٹ نہیں دی ہے، کسی نہ کسی کو ہم نے اس نعمت کا ذریعہ بنایا ہے۔ تو نے میری نعمتوں کا شکریہ تو ادا کیا، جو لوگ ذریعہ بنے تھے ان کا شکریہ تم نے کہاں ادا کیا؟ اور جب تک وسیلے کا شکریہ ادا نہیں کرو گے تب تک میں بھی اپنا شکریہ قبول۔ اسی لیے روایت کہتی ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، اب آپ آئیے اس دنیا میں، ہمارے آنے کا ذریعہ کون ہے؟ یوں تو کہنے کو خالق کون ہے؟ اللہ نا۔ مالک کون ہے؟ اللہ۔ ہم کو پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے۔ لیکن اس دنیا میں آنے کا وسیلہ کس کو بنایا؟ اللہ نے۔
ماں باپ کو نا. اسی لیے قرآن میں کہا میرا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو. انشکر لی ولوالدیک، اس لیے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو تم بھی نہ ہوتے. صلوات در محمد و آل محمد. اب واپس چلتے ہیں اس آیت پر، ایک ایک جملے پر آپ غور کریں. کیا ارشاد ہوا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے سوائے اس کے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے. اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے دیکھو یہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک جب بوڑھے ہو جائے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، ان سے اف نہ کرنا. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر عربی زبان میں لفظ اف سے ہلکا کوئی لفظ ہوتا تو اللہ اس لفظ کو قرآن میں استعمال کرتا، اف کو استعمال نہ کرتا. یعنی ہلکے سے ہلکا لفظ بھی ماں باپ کے لیے ہم استعمال نہیں. فلا تقل لہما اف، ان سے اف نہ کرنا. ولا تنہرہما، ان کو جھڑکنا مت. وقل لہما قولا کریما، اور جب ان سے بات کرنا نرم لہجے میں بات کرنا. کیا مطلب ہوا؟ یا اگلا فقرہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جب ان کے سامنے آنا تو اپنے شانوں کو انتہائی ذلت کے ساتھ کہ اس میں رحمت ٹپک رہی ہو جھکائے رکھنا. کیا مطلب ہوا ان دونوں فقروں کا؟ گویا قرآن سمجھانا چاہتا ہے کہ ماں باپ سے بات کا انداز ایسا ہونا چاہیے، ماں باپ کے سامنے کھڑے اس انداز سے ہو کہ اگر کہیں ایسی جگہ پہنچ جاؤ جہاں لوگ تمہارے رشتے کو نہ جانتے ہوں تو تم کو کسی سے بتانا نہ پڑے یہ میرا باپ ہے، یہ میری ماں ہے. تمہارا انداز بتلا دے، یہ باپ معلوم ہوتا ہے، یہ ماں معلوم. صلوات در محمد و آل. غرور، گھمنڈ کبھی بھی ہو سکتا ہے نا، کسی کو بھی ہو سکتا ہے. دو چار لفظ پڑھ لیے اب اینٹنے لگے صاحب ہم سے زیادہ قابل کوئی نہیں ہے. دو چار دن نماز شب پڑھ لی تو اب صاحب پورے وثیقہ اصول میں سب بے دین ہیں، ہم ہی تو ایک اللہ والے ہیں. یہ ہو سکتا ہے نا آدمی کے اندر. تو کبھی کثرت مال انسان کے اندر غرور پیدا کر دیتا ہے، کبھی کثرت علم انسان کو غرور پیدا میں، کبھی کثرت عبادت شیطان کاہے میں گیا انسان کے اندر غرور پیدا کر دیتی ہے. ویسے ہی یہاں بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی کے اندر غرور آ جائے، کہ اس لیے کہ اللہ نے جو کچھ کہا ہے، جو کچھ کہا ہے، آپ قرآن پڑھ لیے، ہم نے سب پر عمل کیا. اللہ نے کہا اف نہ کرنا، ہم نے اف نہیں کیا. اللہ نے کہا جھڑکنا مت، ہم نے جھڑکا نہیں. اللہ نے کہا نرم لہجے میں گفتگو کرو، ہم نے نرم لہجے میں گفتگو کی. اللہ نے کہا ہمیشہ شانوں کو ماں باپ کے سامنے جھکائے رکھو، ہم ہمیشہ جو ہے وہ ماں باپ کے سامنے شانوں کو جھکا کر کے رہے. تو یہ سب آدمی دیکھنے کے بعد میں بھی کوئی فیل کرے کہ صاحب کسی نے ماں باپ کا حق ادا کیا ہو یا نہ کیا ہو، مائی سیلف. قرآن نے جتنا کہا ہے میں نے سب کیا، میں نے ماں باپ کا حق ادا کر دیا. قرآن کہتا خبردار کبھی یہ گھمنڈ پیدا نہ ہو کہ تم نے ماں کا حق ادا کر دیا ہے. کبھی یہ گھمنڈ نہ ہو. بقول کسی بزرگ عالم دین کے کہنے لے کیا آدمی انسان ماں کا حق ادا کر سکتا ہے؟ پیٹ پر 2 اینٹا باندھ کر کے رات بھر سو جاؤ تب سمجھ میں آئے گا کہ ماں نے کیسے تمہارا بوجھ اٹھایا ہے. کوئی حق ادا کر سکتا ہے ماں باپ کا؟ لہذا اب قرآن نے کہا حق تو ادا نہیں ہو سکتا تو پالنے والے تو اگر حق ادا نہیں ہو سکتا تو کیا ماں باپ کا حق لے کے مر جائیں؟ نہیں. کہا تو کیا کریں؟ کہا تم ادا نہیں کر سکتے ہو اس لیے کہ تمہارے بچپنے میں تم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تمہارے ماں باپ نے کیسے پالا ہے، تم کو کیسے پیار سے تمہاری پرورش کی ہے. بات صحیح ہے کہ ہم کو نہیں معلوم ہے تو کیا حق لے کے مر جائے؟ کہا کہ پھر کہا ہم سے آ کے فریاد کرو، ہم سے کہو ہم کو پتا ہے
کہ کن والدین نے اپنی اولاد کی پرورش میں کتنی اذیت اٹھائی ہے، کتنی مشقت اٹھائی ہے۔ ہم نے کہا پالنے والے کیا کرنا ہوگا؟ آوازیں قدرے گئی کچھ نہیں، بس ہماری بارگاہ میں آؤ، ہاتھوں اٹھا کے اتنا کہہ دو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ پالنے والے ان دونوں پالنے والوں پر ویسا ہی رحم کرنا جیسے انہوں نے ہماری پرورش کی ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ لیکن یہاں اب تک جو ہماری گفتگو 25 منٹ کے آس پاس ہوئی ہے، اس میں اگر آپ توجہ کریں تو پوری گفتگو جو قرآن کی ہے، والدین والدین والدین، ماں باپ کو الگ نہیں کیا ہے۔ تو جب قرآن نے ماں باپ کو الگ نہیں کیا ہے تو ہم کو بھی حق نہیں ہے کہ ہم یہ طے کریں کہ ماں کا مرتبہ زیادہ ہے کہ باپ کا۔ اس لیے کہ ان دونوں آیتوں میں جو میں نے آپ کے پڑھی ہے، دیکھو یہ دونوں جب بوڑھے ہو جائیں، اف نہ کرنا، ان کو جھڑکنا مت، نرم، دونوں کی بات ہوئی نا۔ ایک جگہ قرآن میں آتی ہے جہاں قرآن نے انداز بدلا ہے، صلوات بر محمد، وہ سنیے۔ اور چونکہ ماں کے ایصال ثواب کی ہے، اب یہاں سے گھومتا ہوں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے اس کے ماں باپ کے سلسلے میں کہ جہاں تک ہو سکے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہاں بھی دونوں کی بات ہوئی ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، والدین 2 in 1، ماں باپ کے بارے میں یہاں بھی الگ نہیں کیا، جہاں تک ہو سکے دونوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ لیکن اگلا فقرہ آیا، اب قرآن کا انداز ذرا سا بدلا، ارشاد ہوتا حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہا۔ اے انسان ذرا غور تو کر، تیری ماں نے کتنی مشقت سے تیرا بوجھ اٹھایا، کتنی مشقت سے تجھے وجود عطا کیا۔ یعنی کیا مطلب؟ جب تک نیکی کرنے کی بات آئی قرآن نے دونوں کا تذکرہ کیا ہے، جب مصیبت برداشت کرنے کی بات آئی تو قرآن نے ماں کا تذکرہ کیا ہے، باپ کا تذکرہ۔ صلوات بر محمد و آل۔ اب آئیے جلدی جلدی چلتا ہوں۔ لہذا اس بنیاد پر اب آئیے روایات دیکھتے ہیں، روایات کیا کہتی ہیں ماں کے سلسلے میں۔ یہ تو قرآن کی بات ہے۔ نہج الفصاحہ روایت ہے، ایک شخص آیا پیغمبر کے پاس، کہتا یا رسول اللہ الا من ابر، کس کے ساتھ نیکی کروں؟ فرمایا امک، ماں کے ساتھ۔ ثم ما، اور کس کے ساتھ؟ فرمایا امک، ماں کے ساتھ۔ ثم ما، یا رسول اللہ اور کس کے ساتھ؟ فرمایا امک، ماں کے ساتھ۔ چوتھی بار پوچھتا ہے ثم ما، اور؟ فرمایا اباک۔ ایک جگہ اسی نہج الفصاحہ میں ہے، پیغمبر نے خود فرمایا امک ہے، امک ہے، ثم امک ثم اباک ثم الاقرب فالاقرب۔ ماں کا خیال کرو، ماں کا خیال کرو، ماں کا خیال کرو، باپ کا خیال کرو، اور جو جتنا قریبی رشتہ دار ہو رشتے کے اعتبار سے رشتہ داروں کا بھی لحاظ۔ ایک شخص آتا ہے کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے بڑا گناہ کیا ہے، معاف ہو جاؤں گا؟ اللہ ارحم الراحمین ہے، دعا ہے مولا کی یا من سبقت رحمتہ غضبہ، اے وہ اللہ جس کی رحمت اس کے غضب کے آگے آگے ہے۔ یا قرآن کہتا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ جنہوں نے گناہ کی وجہ سے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے، پیغمبر آپ کہہ دیجئے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تمہارا سارا گناہ معاف کر دے گا۔ تو بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تو پیغمبر نے بھی کہا معاف ہو جاؤ گے؟ بالکل معاف ہو جاؤ گے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ کیا کرنا ہوگا؟ صلوات بر محمد و آل۔ یا رسول اللہ کیا میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ فرمایا بے شک۔ کہا کیا کرنا ہوگا؟ کہا جا کے ماں کی خدمت کر۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ فرمایا جا کے باپ کی خدمت کر۔ اس نے کہا یا رسول اللہ باپ کا بھی انتقال ہو گیا، اب کیا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا جا کے خالہ کی خدمت کر۔ چلا گیا۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ ماں باپ کی خدمت گناہوں کی بخشش کا سبب ہے، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، خالہ سے کیا مطلب؟ فرمایا اس لیے کہ اس کو ماں سے نسبت ہے۔
تو جس کو ماں سے نسبت ہو جائے اگر اس کی خدمت پر گناہ معاف ہو سکتا ہے تو جس کی ماں اس سے راضی ہو. صلوات. یہ وہ لوگ ہیں جن کی دعا بھی قبول ہے، جن کی بد دعا بھی قبول ہے. ماں باپ کے لیے وہ روایت ہے جو جناب فاطمہ کے لیے ہے. صلوات پڑھیے، سناتا ہوں میں آپ کو. معمولی چیز نہیں ہے والدین. والدین کے لیے وہ روایت ہے جو روایت حضرت زہرا کے لیے پیغمبر نے فرمایا. کیا وہ مشہور ہے نا، رضا اللہ فی رضا فاطمہ، ہے نا. اللہ اس سے راضی ہوتا ہے جس سے فاطمہ راضی ہو جائے. ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ وَيَرْضَى بِرِضَاهَا. اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے جس پر فاطمہ غضبناک ہو جائے. اللہ اس سے راضی ہوتا ہے جس سے فاطمہ راضی. یہ جناب فاطمہ کے لیے حدیث ہے کہ نہیں ہے؟ آپ روایت سنیے، سیم ماں باپ کے لیے ارشاد ہوتا ہے رضا اللہ فی رضا الوالدین. اللہ اس سے خوش ہے جس سے ماں باپ خوش ہے. یا لوح محفوظ، سب سے پہلا لفظ جو اللہ نے لوح محفوظ پر ابھارا پتہ ہے کیا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے لوح محفوظ پر پہلا جملہ جو اللہ نے لکھا وہ یہ ہے، لا الہ الا انا من رضی عنہ والدہ فانا عنہ راض. کوئی خدا نہیں سوائے میرے، جس سے ماں باپ راضی اس سے میں راضی. تو ماں باپ خوش، اللہ خوش. ماں باپ ناراض، بولیے اللہ ناراض. تو اب اگر کسی سے اللہ ناراض ہو، بس ایک سوال پوچھتا ہوں آپ لوگوں سے بھی، اور پھر جو بعد میں لوگ مجلس سنیں گے ان سے بھی، اپنے دل سے سوال کر کے جواب دیجئے. بتائیے، جس سے اللہ ناراض ہو اس کی نماز قبول ہے؟ جس سے اللہ ناراض ہو اس کا روزہ قبول ہے؟ جس سے اللہ ناراض ہو اس سے امام حسین خوش ہیں؟ جس سے خدا ناراض ہو اس سے رسول اللہ خوش ہیں؟ جس سے خدا ناراض ہو اس سے حضرت علی خوش ہیں؟ تو اس کا مطلب اگر خدا ناراض تو حسین ناراض، تو علی ناراض، تو رسول اللہ ناراض، ہے نا. جب حسین ناراض ہوں اور انسان کربلا جائے زیارت کے لیے، اس کی زیارت سے کوئی فائدہ ہے؟ وہ مولا کی زیارت کو جائے نجف، اس کی زیارت سے کوئی فائدہ ہے؟ وہ عمرہ کرنے چلا جائے مدینے جائے رسول اللہ کی زیارت کو، اس کی زیارت سے کوئی. کہ جب رسول اللہ خوشی نہیں ہے تو زیارت سے فائدہ کیا؟ جب امام حسین خوشی نہیں ہے تو زیارت سے فائدہ کیا؟ اور یہ لوگ کب خوش ہوں گے؟ کہ جب اللہ خوش ہوگا. اللہ کب خوش ہوتا ہے؟ کہ جس سے ماں باپ خوش اس سے اللہ خوش. لہٰذا یہ جملہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر کسی سے اس کے ماں باپ ناراض ہیں تو نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ زیارت قبول ہے. صلوات در محمد و آل محمد. یہ خوش، اللہ خوش. ان کی دعا بھی قبول ہے، ان کی بد دعا بھی قبول ہے. لہذا ماں باپ سے بہت احتیاط کے ساتھ، ذرا سا بھی ان کو اذیت نہ ہونے پائے. زندہ مردہ میں بھی کوئی فرق نہیں ہے. ابھی وقت رہا تو آتا ہوں. ایک دن حضرت موسیٰ کہنے لگے پالنے والے جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ اللہ نے کہا فلاں جگہ ایک قصاب ہے، جا کے اس سے مل جاؤ. جناب موسیٰ آ گئے اس قصائی کے ہاں. سلام علیکم. وعلیکم السلام. دیکھیے دعا کیسے قبول ہوتی ہے. سلام علیکم. وعلیکم السلام. مہمان چاہیے؟ اس نے کہا مہمان حبیب خدا ہے، آئیے. بیچارے نے دکان بند کی، گھر لے کے آیا. جناب اس کو نہیں پتا یہ موسیٰ اور اللہ کے نبی ہیں. وہاں دیکھا صاحب اوپر جو ہے وہ ٹانگ رکھا ہے ماں کو اپنی. اس نے صاحب اتارا، جس چیز میں بھی رکھ کر کے ٹانگ رکھا، ایک دم دبلی پتلی دھان پان، نہ چل سکتی ہے نہ پھر سکتی ہے. موسیٰ نے کہا یہ کون ہے؟ کہا صاحب یہ میری ماں ہے. کہا یہ کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا صاحب میں غریب آدمی ہوں، نوکرانی رکھ نہیں سکتا، کام کرنے کے لیے جانا مجبوری ہے،
تو اب میں چلا جاؤں دکان پر اپنے، یہاں کوئی پرندہ جانور اذیت پہنچا دے، لہٰذا میں اپنے ہاتھ سے نہلاتا ہوں، دھلاتا ہوں، کھانا پکاتا ہوں، کھلاتا ہوں، جانے لگتا ہوں، ماں کو اوپر ٹانگ دیتا ہوں تاکہ کوئی جانور اذیت نہ پہنچانے پائے۔ اب اس نے ماں کو اتارا اپنے ہاتھ سے، جو ہے وہ ہاتھ منہ دھلا بلا کر کے کھانا پکایا، پکا کر کے اس کو جیسے بھی وہ کھا سکتی ہو لکوڈ بنا کے چور کر کے ماں کو کھلایا، اس نے ہاتھ منہ دھلایا۔ جناب موسیٰ نے اس پورے واقعے کے بعد اس سے پوچھا کہ جب تم کھلا پلا چکے اپنی ماں کو تو میں نے دیکھا کہ تیری ماں کے ہونٹ ہل رہے تھے آہستہ آہستہ، تو سمجھتا ہے کہ وہ کیا کہتی ہے؟ میں نے تو نہیں سنا کیا کہا۔ کہا جی ہاں، میری ماں روز مجھ کو دعا دیتی ہے کہ جا بیٹا، جس طرح تو میری خدمت کر رہا ہے اللہ کل کو جنت میں تجھ کو موسیٰ کا پڑوسی بنائے۔ موسیٰ نے کہا تو مبارک ہو۔ تو کیا ہوا؟ کہ اللہ نے تیری ماں کی دعا قبول کر لی۔ کہ کیسے؟ کہ میں موسیٰ ہوں، مجھ کو اللہ نے بتایا کہ تو جنت میں میرا پڑوسی ہے۔ سمجھ میں؟ اور اس دعا کی قبولیت کے لیے زندہ ہونا بھی ضروری نہیں ہے، بس 2-3 جملے اور مصائب، صلوات بر محمد و آل محمد۔ ضروری نہیں ہے کہ زندہ ہو، مرنے ان کی حیات بھی ہمارے لیے رحمت ہے، ان کی موت بھی ہمارے لیے رحمت ہے۔ روایات کہتی ہے کہ انسان ماں کی قبر پہ جا کر کے اگر دعا کرتا ہے یقیناً قبول ہوگی۔ میرے ساتھ اپنے ساتھ ہوا ہے واقعہ ہے، میں آپ کو سنا اسی روایت کی بنیاد پر۔ ایک دن ایک صاحب تھے بیچارے، بڑے پریشان حال آئے ہمارے پاس، کہنے لگے وسیع بھائی کیا کروں، میں اپنی بیٹی سے عاجز آ گیا ہوں۔ میں ہوا کیا ہے سنیے آپ۔ کہنے لگے وہ انٹرمیڈیٹ پورا ہو گیا اس کا، تو میں سوچ رہا تھا کہ لکھنؤ میں اس کا نانیال ہے، وہاں ماموں کے یہاں رہ کر کے پڑھ لے گی، وہ بزد ہے جو ہے وہ علی گڑھ جانے کے لیے، یہاں تک کہ اس نے دھمکی دے دی کہ مجھ کو علی گڑھ نہیں بھیجیے گا تو میں زہر کھا لوں گی، مر جاؤں گی۔ تو میرے منہ سے نکل گیا وسیع بھائی کہ تو میں جا کر کے تھانے میں اطلاع دے دوں کہ میں نہ پھنسوں۔ تو لڑکے نے کہا جائیے، میں بھی تو پولیس والوں کو بتلاؤں گی کہ میرا باپ کیسا ہے۔ وہ بیچارے عجیب کیفیت۔ تو میں نے ان سے کہا یہ بتائیے کتنا دن ہوا آپ کو اماں کی قبر پہ گئے ہوئے؟ اسی روایت کی بنیاد پر دماغ میں آ گیا میرے، میں نے کتنا دن ہوا اماں کی قبر پہ گئے ہوئے؟ اب وہ چپ۔ میں نے کہا ایک نسخہ بتاتا ہوں، آپ ابھی یہاں سے جائیے، جہاں بات ہو رہی تھی آپ یہاں سے جائیے، آپ کے گھر، میں جانتا تھا کہ ان کا گھر کہاں ہے، آپ کے گھر سے پہلے قبرستان پڑے گا، رک جائیے، اماں کی قبر پہ جائیے، اماں کو فاتحہ پڑھیے، فاتحہ پڑھنے کے بعد اماں سے کہیے کہ دعا کرے، اماں سے کہیے کہ دعا کرے، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ شام کی بات ہے، دوسرے دن صبح 9-10 بجا ہوگا، ان کا فون آیا، ارے وسیع بھائی معجزہ ہو گیا۔ میں نے کیا ہوا؟ کہا میری لڑکی میرے آگے پیچھے گھوم رہی، پاپا پتہ نہیں میرے دماغ کو کل کیا ہو گیا تھا، میں نے آپ کے ساتھ جسارت کی، بدتمیزی، کچھ سمجھ میں آیا۔ یہ والدین وہ ہیں کہ زندگی میں بھی ہمارے کام آتے ہیں، قبر کے اندر بھی ہمارے کام آتے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اسی لیے روایات کہتی جاؤ ماں باپ کی قبروں پر جاؤ، ان کو فاتحہ پڑھو، خوش ہوتے ہیں، ان کو پتہ چلتا ہے ہماری قبر پر کون آیا ہے۔ بلکہ بعض روایتوں میں تو یہاں تک ہے کہ جب جان ان حد صلوات پڑھیے، ایک چھوٹی سی داستان اور سنا دوں، حتیٰ کہ آپس میں جو مردوں میں آپس میں گفتگو ہوتی ہے نا، تو وہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ میرے بیٹے نے یہ بھیجا، میرے فلاں عزیز نے یہ بھیجا۔ مرحوم شہید دستغیب، آپ لوگ تو ماشاءاللہ طالب علم، آپ نے شہید دستغیب کا تو نام سن رکھا ہے نا۔ شہید دستغیب نے ایک قصہ لکھا، کہتے ہیں کہ میاں بیوی سو رہے تھے، شب جمعہ تھی، اچانک جو ہے شوہر کی آنکھ کھلی، اس نے بیوی کو جگایا، اے اٹھو، کیا کیا تم نے؟ تو کیوں، کیا ہوا؟ کہ میں نے ابا کو ابھی خواب میں دیکھا ہے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ یار تمہاری بیوی کو کھانا دینے کے لیے برتن نہیں ڈھنگ کا ملتا، سارے مردوں کے سامنے میری بے عزتی کروا دی، آئے یہ بتاؤ تم نے کیا کیا آج ہے؟ بیوی کہنے لگے خواب تمہارا سچا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا اتفاق سے آج جمعرات تھی، بریانی پک رہی تھی، تب تک دروازے پر فقیر نے آواز لگا دی، تو میں نے سوچا کہ شب جمعہ ہے
لاؤ ابا کی طرف سے اس فقیر کو کھانا دے دیں، شب جمعہ ہے، ہڑبڑ میں کہ کہیں فقیر چلا نہ جائے، کچھ برتن دکھ نہیں رہا تھا، تو وہ جو کپڑا دھلنے والا ٹب ہوتا ہے وہ سامنے دکھا، میں نے کہا کہیں فقیر نکل نہ جائے، جلدی سے وہ ٹب اٹھایا اور اس میں بریانی ڈالی، لے جا کے دے دیا. کہ یہی تو ابا نے خواب میں مجھ سے کہا کہ یار اپنی بیوی کو سمجھاؤ کیا کرتی ہے، دوسرے مردوں کے سامنے میری بے عزتی کروا دی، اس کے پاس برتن تک نہیں کھانے کا ہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی ہمارے مرحومین کو سب پتہ. یہاں تک روایت کہتی ہے قبر پر جب جاتا ہے انسان، بیٹھتا ہے وہاں تلاوت کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، مردے کی روح خوش جب چلنے لگتا ہے نا تو مردہ کہتا ہے کہاں جا رہے ہو، تھوڑی دیر اور ٹھہرو، تمہاری وجہ سے میرا دل لگ گیا تھا. یا ایک روایت ہے جو بہت کلپ بھی چلی ہے، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، میری اس پر ون کے اوپر ایک ٹکڑا اس کا بہت واٹس ایپ پہ چلا. منظارا قبر ابوی او احدہما، جو بھی ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کی قبر پر جائے، کب؟ جمعے کے دن، کتب بارن غفر اللہ و کتب بارن. خالی ماں باپ ہی کو نہیں ملتا، وہی خوش نہیں ہوتے، آپ کو بھی اس کا اجر ملے گا. حدیث کیا کہتی؟ جو بھی ماں باپ یا ماں باپ میں سے کسی ایک کی قبر پر آئے جمعے کے دن، غفر اللہ، اللہ ایسی اولاد کو بخش دیتا ہے. وَكُتِبَ بَارًا، اور ایسے انسان کا نام نیکوکاروں کے رجسٹر میں اللہ لکھتا ہے. بس میں نے آپ کی زحمت تمام کر دی. آئیے دعا کرتے ہیں جن کے والدین زندہ ہیں، خدا ہم سب کو ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں، معمولی چیز نہیں ہے. جناب موسیٰ کی والدہ کا جب انتقال ہو گیا تو جبریل آئے، کہنے لگے موسیٰ اب ذرا قدم پھونک پھونک کر کے رکھنا دنیا میں. موسیٰ نے کہا جبریل میں نبی خدا ہوں، اللہ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں، یہ اسپیشل آرڈر کا کیا مطلب ہے؟ جبریل نے کہا موسیٰ اب وہ ماں نہیں رہی جو تمہارے حق میں دعائیں کیا کرتی تھی. خدا جن کے ماں باپ زندہ ہیں ہم سب کو ان کی خدمت کی توفیق عطا فرما، اور جن کے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں یا اللہ ہم کو ان کے ایصال ثواب کی توفیق عطا فرما. اس لیے کہ ایک بات بتاؤں آپ کو، آنکھ، یہ بات بھی سن لیے 2 منٹ کی ہے، آنکھ کیا نہیں جاتا، آٹو سسٹم ہے، آنکھ ہو جاتا ہے. زندگی بھر ماں باپ کی خدمت کی، کوشش کی، ماں باپ راضی خوشی، اس دنیا سے چلے گئے، الحمدللہ سیم کر دیا، 40واں کر دیا. اب آج 20 سال ہو گیا مرے ہوئے باپ کو، وسیع حسن صاحب پلٹ کے نہیں دیکھ رہے کہ ابا کی سال میں ایک فاتحہ پڑھ دیں. اگر روایت کہتی ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس طرح کی اولاد آنکھ ہو سکتی ہے. فرض کیجئے ماں باپ ناراض ہیں، آنکھ کر کے مر گئے، لیکن مرنے کے بعد اولاد نے اتنا ایصال ثواب کیا، اتنا ایصال ثواب کیا کہ اس دنیا میں ماں باپ کی روح خوش ہو گئی. تو روایت کہتی ہے کہ یہ آنکھ ختم بھی ہو سکتا ہے. لہذا ہم سب کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مرنے کے بعد سیم 40ویں تک محدود نہ رہیں، جتنا ہو سکے، جب تک ہو سکے ماں باپ کو ہر لمحے انسان کو ایصال ثواب کر. مثال صدقہ دے رہے ہیں آپ، 10 روپے صدقہ دے رہے ہیں نا، خوب نیت کر لو کہ میں اپنے والدہ کی طرف سے، 5 روپے میرے بابا کی طرف سے. ایک بہت لطیف داستان یاد آئی، ایک صلوات پڑھیے، اس کو سن کے اب پکا وعدہ ہے کہ مصائب پڑھ دوں گا اس کے بعد. صلوات پر محمد. ہماری نیکیوں میں ہمارے ماں باپ کا حق ہے. آپ نے کہیں کسی غریب کی مدد کی ہے، آپ کو ثواب ملے گا نا، ماں باپ کو اس میں شامل کرو. ہماری نیکیوں میں ہمارے والدین کا حق ہے. آپ لوگ تو ماشاءاللہ طالب علم تفسیر پڑھتے ہیں نا، نام سنا ہے مرحوم علامہ طباطبائی، کیا نام تھا؟ علامہ محمد حسین طباطبائی رضوان اللہ علیہ. 20 جلدوں میں ان کی تفسیر ہے. کیا نام اس کا؟ تفسیر ہے المیزان، چھپ گئی.
یہ قم میں رہتے تھے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بھائی اپنے وہیں تبریز وبریز جہاں کے تھے گاؤں میں رہتے تھے۔ ایک دن ان کے بھائی کا خط آیا گاؤں سے علامہ کے پاس کہ میں نے والد صاحب کو خواب میں دیکھا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ محمد حسین نے اتنی زبردست تفسیر کی کتاب لکھی، میرا حصہ نہیں دیا مجھ کو۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ علامہ طباطبائی فرماتے کہ میں نے وہ خط پڑھا، مجھے بھی ہوش آیا کہ بات تو صحیح ہے، میں نے اسی وقت نیت کی پالنے والے اس تفسیر کے لکھنے میں جو بھی ثواب مجھ کو ملے اس کا 1/3 میں اپنے والدین کو ہدیہ کرتا ہوں۔ یہ میرے دل کی بات تھی، نیت کی بات تھی، کچھ نہیں، کسی کو نہیں پتا۔ کچھ دنوں کے بعد دوسرا لیٹر آیا میرے بھائی کا کہ پھر میں نے والد صاحب کو خواب میں دیکھا ہے اور وہ فرماتے ہاں اب اس نے میرا حق ادا کر دیا ہے۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ خالی زندگی میں خدمت نہیں، مرنے کے بعد بھی ہماری جو بھی نیکی ہے اس میں ہم کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کو اس میں شریک کریں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بس چند جملے مصائب کے اور ختم و دعا۔ عام طور پر امام حسین کی رخصت کی خواہش علماء نے بھی کی ہے، بزرگوں نے بھی کی ہے۔ چنانچہ جب سب چلے گئے کوئی نہیں رہا، روایت کہتی فنظر یمینا وشمالا، امام نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کوئی نہیں ہے۔ شاید اسی طرف اشارہ ہے مرحوم میر انیس کا کہ نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ اللہ اکبر۔ آئے در خیمہ پر آواز دی زینب خدا حافظ، اے رقیہ و رباب خدا حافظ۔ جناب زینب آگے بڑھی۔ انصاف سے بتائیے 25 سے 35 ہزار کے قریب یزیدی فوجی بیان کیے جاتے ہیں۔ 35 ہزار کا لشکر کتنے بڑے رقبے میں پھیلا ہوگا، جدھر نگاہ جائے گی ہر طرف دشمن ہی دشمن تو نظر آئیں گے نا۔ ایک بھیا کا سہارا تھا سو وہ بھی جا رہے ہیں، لہذا جیسے ہی امام نے کہا زینب خدا حافظ، روایت کہتی بی بی آگے بڑھی، دونوں باہیں امام کے گلے میں ڈال کے لپٹ گئیں۔ بھیا میں نہ جانے دوں گی۔ اکیلی زینب یتیموں کو دیکھے، بیمار کو دیکھے، بیواؤں کو دیکھے۔ امام سمجھ گئے کہ اب زینب سے اجازت ملنا آسان نہیں ہے۔ روایت کہتی فاشارہ علیہ السلام الی قلب اختہ، بھائی نے بہن کے دل کی طرف اشارہ کیا۔ نہ جانے اس اشارے میں کیا خصوصیت تھی، شرح صدر پیدا ہوا، جدا ہوئی۔ اچھا بھیا جاؤ خدا حافظ۔ امام ذوالجناح پہ سوار ہوئے۔ تاریخ کہتی ہے ابھی چند قدم چلے تھے کہ تب تک پیچھے سے آواز آئی مہلا مہلا یابن الزہرا، مہلا مہلا یابن الزہرا، اے زہرا کے لال آہستہ آہستہ، اے زہرا کے فرزند آہستہ آہستہ۔ مڑ کے دیکھا زینب چلی آ رہی ہے۔ امام اتر گئے۔ بہن تم تو رخصت کر چکے تھے نا، اب اندازہ ہوگا ماں کتنا چاہتی ہے اپنی اولاد کو۔ بہن تم تو رخصت کر چکی تھی، اب کیوں چلی آ رہی ہو؟ فرمایا بھیا اماں کی وصیت یاد آ گئی۔ کیا؟ اماں نے کہا تھا بیٹی جب میرا لال جانے لگے میں تو نہ ہوں گی، میری طرف سے حسین کے گلے کا بوسہ لے لینا۔ اے بھیا بندے قبا کھولو، کوئی زینب کے دل سے پوچھے جس گلے کو چومنے جا رہی ہو ابھی اسی گلے پہ کون خنجر پھرایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ امام میدان میں آ گئے۔ بس آخری فقرے ماں کی کیا حالت اور زحمت تمام۔ لڑتے لڑتے ایک وقت وہ آیا کہ جب امام سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا۔ روایت کہتی ہے امام گھوڑے سے زمین پر آئے، فجلس الشمر علی صدرہ، شمر ملعون جس میں اطہر پہ سوار ہوا۔ جانور بھی ذبح کیا جاتا ہے، اس کا بھی اپنا ایک طریقہ ہے۔ گلا سامنے سے کاٹا جاتا ہے، چھری تیز ہوتی ہے، پانی پلا لیا جاتا ہے، لیکن ہائے میرا مولا المذبوح بالقفا، گلا سامنے سے نہیں پسے گردن، کند خنجر، سوکھا گلا
چنانچہ روایت کہتی ہے فجلس الشمر علی صدر، شمر جس میں اطہر پہ سوار ہوا، وضرب 12 ضربہ، 1 2 نہیں 12 مرتبہ امام کے گلے پہ چھری پھرائی ہے۔ روایت کہتی ہے جب گلا جدا نہیں ہوتا تو آواز آئی علی حسین کی مدد کرو۔ مولا نے کہا یا رسول اللہ کیا قاتل سے تلوار لے کے پھینک دوں؟ پیغمبر نے فرمایا نہیں، ماں کی روح بیٹے سے لپٹی ہوئی ہے، فاطمہ کو حسین سے الگ کر دو۔ علی آگے بڑھے، روح فاطمہ کو حسین سے، خود قاتل کہتا ہے جس وقت میں حسین کے سر و تن میں جدائی کر رہا تھا میرے کانوں میں کسی بی بی کی آواز آ رہی تھی، ولدی ولدی قتلوک عطشانا، ہائے میرا لال، ہائے میرا حسین، تجھے پیاسا مارا گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإیاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ كذلك الله ربي صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم واحشرنا معهم۔ پروردگارہ اس سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا کا ثواب مرحومہ حاجیہ نرگس بانو بنت سلطان علی اجانی اور مرحومہ بنت زہرا بنت سلطان علی اجانی کی روحوں تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔